السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج دو عام معاملات کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ کیا پاکستان میں اب نئی نیب ترامیم کی بحالی کے بعد الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا نہیں، یہ بات کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو کس طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ صرف پرسیپشن ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ کس طرح کا ریلیف ان کو ملے گا؟ اور سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کس طرح کی سزا ان کو ہو سکتی ہے؟ اس کیس کی کیا ڈائریکشنز ہوں گی؟ ان سارے معاملات پہ عرفان قادری صاحب بات کریں گے، ماہر قانون رہے ہیں۔ اور پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم ہارون شریف صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ نگران گورنمنٹ جہاں پہ باقی معاملات میں بہت ایکٹیو ہو رہی ہے، وہاں پہ اس حوالے سے بھی بہت ایکٹیو ہے کہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ٹیکس کلیکشن کے لیے کیا ایک پیرلل باڈی بنے گی جیسے سی پیک پہ بنی اور اس کا ایک بہتر ایکسپیرینس نہیں ہوا؟ کون سی اسٹریٹجی ہوگی اور ایک نگران گورنمنٹ کتنا اسٹریچ کر سکتی ہے اپنے آپ کو ریفارمز کے حوالے سے؟ عرفان قادری صاحب، یہ سائفر کیس کے حوالے سے ایف آئی اے نے ایک چالان دیا ہے اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ قصوروار ہیں، تو سر آپ بتائیں کس طرح کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے کیسے ڈیولپ ہوگا؟ کیا سخت سزا کوئی کچھ ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں قانونی رائے دیجیے گا پلیز۔ دیکھیں، وہ جو بھی اس وقت پاکستان کا لاء ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے ہیں، وہاں بھی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹس جو ہیں یہ اکٹھے رکھے جائیں گے اور اس کے بعد یہ جس عدالت میں معاملہ جائے گا وہ پھر اس کو دیکھیں گے۔ یہ تو پرابیبلی کورٹ مارشل میں جائے گا اور وہاں پہ جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ آبویسلی حقائق پہ مبنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ تو عرفان قادری صاحب، پہلے اس کے حوالے سے مختلف آراء تھیں، کچھ وہ اپنے جلسوں میں بات کرتے رہے، کچھ انٹرویوز میں، پھر ایک یہ بھی اوپینین بن گئی کہ سائفر تھا بھی یا نہیں، پھر یہ تھا کہ تھا اور اس کو چھپایا گیا، ایک اس کی کاپی ایک طرف تھی دوسری گم ہو گئی۔ تو سر یہ اتنی کنفیوژن کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس ویل اسٹیبلشڈ بنیادوں پہ ہے؟ اس کیس میں اتنی کلیئرٹی ہے جتنی اب رپورٹ ہو رہی ہو شروع سے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کو آپ آئسولیشن میں مت دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سائفر کی یہ جو کہانی ہے اس سے اس کو ختم کیا جائے۔ اب قطع نظر اس سے کہ سائفر والی بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن جو انہوں نے نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ روک دی وہ تو سپریم کورٹ غیر قانونی کہہ چکا ہے، اور اس پہ ایک جج صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ دس از اے فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ تو کانسٹیٹیوشن کی یعنی کھلی اویئنس کی نا جی انہوں نے، آؤٹ رائٹ ان اے وے دس اماؤنٹس ٹو اوور تھروئنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ اس تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ چیزیں کافی سیریس ہیں، لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو عرفان قادری صاحب، یہ کیس اپنی نوعیت کا ایک انپریسیڈنٹڈ کیس ہے، تو آپ اس میں سخت سے سخت سزا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح بن رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، یا کوئی درمیانہ راستہ نکل سکے گا؟ دیکھیں، پاکستان میں کئی دفعہ درمیانہ راستہ نکالا گیا ہے، اور میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ نکالا جائے گا کہ نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ جو جتنی بھی پروسیکیوشنز آل اوور دا ورلڈ ہوتی ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ پبلک انٹرسٹ جو ہے باوجود کہ کسی کے خلاف کیس بنتا ہو، پبلک انٹرسٹ کا تقاضا نہیں ہوتا کہ پروسیکیوٹ کیا جائے کسی کو۔ تو اس طرح کے اگر حالات ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں تو اس کی کوئی پیشین گوئی میں پہلے سے تو آبویسلی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جی عرفان قادری صاحب، تو کیا اسٹریٹجی ہوگی، یا نواز شریف کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ان کو کس طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال ان کو کوئی مشکل ہوگی یہاں پہ، کیونکہ بہت سارے شواہد آ چکے ہیں۔ جو پاناما کیس ہے جو بنیاد بنا تھا ان کی ریفرنسز کا اور کنوکشن کا، اس کے بارے میں ایویڈنس کافی آیا ہے جس میں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا عنصر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کنکرنٹلی جو اپنے پاناما کیس میں لیگل وائلیشنز ان سے ہوئی ہیں تو وہ سب یہاں ہے، تو اس لیے مریم صاحبہ جو ہے وہ ایکوٹل ہو چکی ہیں آن سیم فیکٹس۔
تو اب اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ میاں صاحب ایکوٹ نہیں ہوں گے، تو میاں صاحب کا کیس بھی ایکوٹل کی طرف جائے گا. اب صرف ایک فارمیلٹی ہے جو کہ ان کو کرنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے رجوع کرنا ہے، یا تو سپریم کورٹ سے کریں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کریں گے. اور ان کو ڈیفینیٹلی جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی، یا ان کو ضمانت مل جائے گی، ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد جب بھی ان کی اپیل ٹیک اپ ہوگی، یا نئے جو 2 قوانین آئے ہیں، جب بھی وہ قوانین پوری طرح سے آپریٹو ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ ان کو روکا ہوا تھا جو چیف جسٹس ہے آؤٹ گوئنگ، انہوں نے، اب تو وہ بھی نہیں ہے، تو اب تو قانون کے مطابق سپریم کورٹ پروسیڈ کرے گی. تو وہ جب قوانین جو ہیں وہ ان پلیس آ جائیں گے تو میاں نواز شریف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور پناما کیس پہ وہ ریویو بھی ڈال سکتے ہیں، وہ اپیل بھی ڈال سکتے ہیں. اور جیسے ہی وہ ڈلے گی اس میں انٹرم ریلیف ان کو مل جائے گا، جس میں احکامات جاری ہو جائیں گے کہ ان کو اریسٹ نہ کیا جائے، اور ان کو نہیں اریسٹ کیا جائے گا، میرا یہ خیال ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج ہو سکے، تو وہ ایک سیپریٹ وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کی ہو سکتی ہے. لیکن مجھ سے چونکہ آپ نے ایک قانونی سوال پوچھا ہے، تو میں نے آپ کو قانونی سوال کا یہی جواب دیا ہے کہ ان موسٹ لائکلی قانون کو اگر وہ فالو کریں گے اسٹرکٹلی تو کورٹس ان کو ریلیف دیں گے، اور ایونچولی جب معاملہ آئے گا ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے جو فوجداری کیسز جب لگیں گے تو وہاں پہ آن میرٹس ان کا کیس اسٹرانگ ہے، وہاں پہ بھی وہ ایکویٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو امپریشن ہے ایک بڑا اسٹرانگ امپریشن ہے کہ آتے ہی گرفتار ہو سکتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ آتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے؟ میرا نہیں خیال. وہ اصل میں ان کی گرفتاری کی بات جو ہے نا وہ کئی دفعہ اس لیے کی جاتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کرتے ہیں، ان کو یہ ان کی کوشش ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں. اور پاکستان میں ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ دوسری سیاسی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ پابند سلاسل ہو، تاکہ جب بھی الیکشن ہو تو ہمیں واک اوور ملے. ٹھیک، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. عرفان قادر صاحب، یہ ریسنٹ جو نیب کی ترامیم بحال ہوئی ہیں، اور اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس وقت رضا گیلانی صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ الیکشن میں مل جائے گی. آپ سمجھتے ہیں، آپ نے اس ادارے کو بھی قریب سے دیکھا ہے، آپ ان کی اس بات کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ میں سمجھا نہیں ہوں سوال آپ کا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ نیب کی قانون کی بحالی کے بعد الیکشن کی لیول پلینگ فیلڈ بحال ہو جائے گی، یہ انہوں نے کہا. ہاں، یہ ان کی لیگل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہے یہ رہنی چاہیے تھیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو چیف جسٹس جو ماضی کے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے ایک بینچ تشکیل دیا تھا اور یہ فیصلہ دیا ہے، تو یہ فیصلہ قانون کی روح کے مطابق نہیں ہے، اور یہ فیصلہ میں اس کو نہیں مانتا، اور یہ فیصلہ بھی چیلنج ہو جائے گا. اور اگر یہ نہ بھی چیلنج ہوا تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے، اور یہ وہی صورتحال ہوگی جیسے کہ NRO کو جسٹس افتخار چودھری نے ختم کیا تھا، اور ساری سیاسی پارٹیوں نے باوجود کہ وہ فیصلہ غلط تھا اس وقت کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم فیس کریں گے کورٹ کو، اور وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی اس وقت. اور یہ بھی گیلانی صاحب نے غالباً پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن لاء کو اگر دیکھیں تو یہ بالکل صحیح ترامیم ہوئی تھیں، اور یہ کلیریفیکیٹری ترامیم تھیں، وضاحتی ترامیم تھیں. اس سے قانون میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن یہ کیس آرگیو نہیں ہوا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک، لیکن لیول پلینگ فیلڈ چونکہ اب چیئرمین PTI کا ایک کیس ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کمپیریٹیولی ریلیف مل سکتا ہے جب وہ واپس آئیں گے کہ وہ قانون فالو کریں تو، لیکن کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اس الیکشن سے پہلے؟ آپ سمجھتے ہیں مختلف جماعتوں کے لیے جس طرح سے کیسز چل رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر ہی پاکستان میں ختم ہونا چاہیے کہ اب ہمیں 75 سال 76 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور ہم اسی طرح سے سیاست دانوں کے خلاف کیسز بناتے ہیں، اور پھر سیاسی انجینئرنگ بھی ہوتی ہے.
تو ہمیشہ جو پولیٹیکل رائیولز ہیں وہ اپنے حریفوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کرپٹ ہیں تو آپ کے خلاف کیسز بننے چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کیسز کے ذریعے کنٹرول ہوگی، بلکہ الیکشنز جو ہے ایونچولی وہ ہوں گے اور جو بھی صورتحال بنے گی وہ سب کو فالو کرنی پڑے گی. جی عرفان قادر صاحب، یہ جو نئی ڈیلیمیٹیشن کی لسٹس آئی ہیں اور جس طرح سے الیکشن کمیشن معاملات کو پرسو کر رہا ہے، کیا کلیئرٹی آ گئی ہے کہ الیکشنز واقعی ہو رہے ہیں؟ ایک ماحول تو بن گیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جتنی ذمہ داری اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہے وہ یہ آرام سے کام کر لے گا الیکشن کمیشن؟ ہاں میرا خیال ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں. اگر انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے اور وہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اس وقت، تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیریس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو پھر وہ جو الیکشن شیڈیول دیں گے اسی ڈیٹ کے مطابق دیں گے، اسی ڈیٹ کے اندر دیں گے جو آلریڈی دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. عرفان قاضی صاحب، نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، وہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو پہلے بھی لوگ سراہتے رہے ہیں، لیکن جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جس طرح سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جو ڈویژن ود ان جوڈیشری تھی وہ ختم ہو جائے گی اور نئے طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے پاکستان کی جوڈیشری کے اندر؟ دیکھیں، آپ مجھے اگر 2 سوال کرتی میرے لیے زیادہ آسانی ہوتی. جی. فیض آباد دھرنے کے بارے میں علیحدہ سوال کرتی اور جوڈیشری میں ڈویژن کے بارے میں علیحدہ سوال کرتی. آپ نے چونکہ دونوں کو ضم کر دیا تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو آپ ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. جی پہلے آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جوڈیشری امپروو کرے گی، ورکنگ وائز لو جوڈیشری پرفارمنس بہتر ہوگی، جو ڈویژن تھی واضح ڈویژن وہ ختم ہوگی، اور یہ چیف جسٹس صاحب جوڈیشری کی پرفارمنس کو بہتر بنا سکیں گے آگے جا کے؟ دیکھیں، ہماری جو جوڈیشل ہیرارکی ہے اس میں سپریم کورٹ کا سیٹ اپ علیحدہ ہے، ہائی کورٹس کا علیحدہ ہے، اور جو نیچے جو عدالتیں ہیں ان کی جو سپرنٹینڈنس ہے وہ مختلف صوبائی ہائی کورٹس کے پاس ہے اور سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. لہذا جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے ان کو اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی ٹھیک کرنا ہے. اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی جو چند تقریریں میں نے سنی ہیں اس سے یہ عنصر ملتا ہے کہ وہ بہت کوشاں ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں امپروومنٹ لائی جائے. اور جب وہ پہلا کیس سن رہے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، جو کہ سارے پاکستان میں ٹیلی وائز ہوا، تو اس میں جب کچھ معاملات لمبے ہو گئے، دیر لگی، تو ان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ اس دوران میں ہم تقریباً 100-150 کیسز اتنے سارے ججز مل کے ڈیسائیڈ کر سکتے تھے، اور وہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہمارا کافی وقت جو ہے اس کا ضیاع ہو رہا ہے. تو یہ جو ریئلائزیشن ہے ان میں، جو کہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے ان میں انفارچونیٹلی نہیں تھی، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، خوشائن چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنجیدہ ہیں اس چیز کے بارے میں اور وہ بیک لاگ بھی کم کریں گے. اور ان کی کچھ آبزرویشنز یہ بھی ہیں کہ سیاست سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، تو وہ میں بھی بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، وہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور جو سیاسی معاملات ہیں، خاص طور پہ جو بڑی سیاسی پرسنالٹیز ہیں ان کے جو معاملات ہیں، وہ بہتر ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس کو ڈریگ نہ کیا جائے اور سپریم کورٹ خود بھی اپنے آپ کو اس میں انوالو نہ کرے. بیکاز جب بھی سپریم کورٹ سیاسی معاملات میں آتی ہے، نقصان سیاست کا نہیں ہوتا، نقصان عدالت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عرفان قادری صاحب، آپ سے آخری سوال ہے، فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو اور اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے جو ریمارکس چیف جسٹس صاحب خود دے رہے ہیں ان دنوں، اور اس سے پہلے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ابھی ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے کورٹ کے اندر بھی اور کورٹ سے باہر بھی، پٹیشنز بھی واپس ہو رہی ہیں، معاملات کو کلیئرٹی دے گا آگے جا کے؟ دیکھیں، فیض آباد دھرنا جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو چیف جسٹس صاحب نے کہی ہیں وہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. آبویسلی افواج پاکستان جو ہے اس کا رول سیاست میں تو نہیں ہے، لیکن یہ جو بات ہوئی ہے جن لوگوں کے بارے میں، وہ تو اب ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ تو بہت چند سال پہلے یہ معاملہ آیا تھا، کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ اس دنیا میں اب نہیں ہیں. تو اس میں جو باتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت ساری جو صحیح ہیں،
تو ان کو میں سمجھتا ہوں اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکڈیمکلی اس کی ایک ویلیو ضرور ہے، اور وہ جو ایکڈیمکس ہے وہ ہمارے آئین میں بھی آلریڈی موجود ہے. تو صحیح بات کوئی بھی کرے تو آبویسلی اس کو ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، ماہر قانون ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے اکانومسٹ ہارون شریف صاحب نے جوائن کیا ہے. ہارون شریف صاحب، پرٹیکولرلی میں آپ سے ٹیکس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آلریڈی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے باڈیز تھیں، لیکن پھر دوبارہ ایک نئی باڈی بنائی جا رہی ہے. یہ کس طرح سے ہوگا اور یہ کتنی ایفیشنسی سے ہو پائے گا انٹرم گورنمنٹ کے نیچے؟ دیکھیں، جو ہمارے ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے اس کے اندر یقیناً پالیسی کی بھی اور ایڈمنسٹریٹو دونوں ویکنیسز ہیں. لیکن اگر تو کوئی اوور سائٹ باڈی بنائی جا رہی ہے، جیسے انویسٹمنٹ کی بنائے ہے، SIFC ہے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ ایک پیرالل سسٹم بنا رہے ہیں کلیکشن کا، وہ ایک طویل المیعاد چیز ہے اور اس میں وقت لگتا ہے اور اس کے سسٹمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. مجھے اس کی ابھی ڈیٹیلز نہیں پتا، میں نے بھی میڈیا پہ ہی سنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پیرالل سسٹم کو میں اپوز کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں FBR کو ریفارم کرنا ہے. یا تو اس کو بند کریں اور ایک نیا بنائیں، جیسے انگلینڈ وغیرہ میں ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے، IRS ہوتا ہے. یہاں پر ہاں اوور سائٹ اگر آپ اس کو پولیٹیکل یا بیوروکریسی سے ہٹا کے کوئی اچھی ایک پروفیشنلز کو دے پائیں تو وہ ایک یقیناً پازیٹیو سٹیپ ہوگا. IMF بھی کہہ چکا ہے کہ آپ GST کم کریں اور ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کی کوشش کریں، اور پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان IMF کو مطمئن کرنے کی بہرحال کوشش کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس باڈی کے تحت ایٹ لیسٹ یہ اس بات کو کنسیڈر کریں گے؟ کیونکہ جو اس حوالے سے ہم نے سمجھا ہے کہ وہ کس طرح کی باڈی ہو سکتی ہے، وہ تقریباً وہی کام کرے گی جو پہلے سپرویژن کا کام کریں. لیکن ٹیکس کلیکشن کا سائز کس طرح سے بڑھانا ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. کیا وہ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں گے، یہ کلیئرٹی نہیں ہے. کہ وہ GST کیسے کم کریں گے، یہ کلیئرٹی نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی کریں گے کیا، یہ نہیں پتہ. تو پھر یہ اور انٹرم گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی ایک حد تک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ٹیم بنانے کے قابل ہیں؟ کیونکہ جو پیرلل باڈیز کا ایکسپیرینس ہے پاکستان کے بڑے پروجیکٹس میں تو اچھا نہیں رہا. وہ ہم نے CPAC میں بھی دیکھ لیا. جی، میں نے اسی لیے عرض کیا کہ پیرالل تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. لیکن بالکل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک ہے ٹیکس کی پالیسی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے ڈائریکٹ کتنا ہے، انڈائریکٹ کتنا ہے، وہ ایک پالیسی ڈیسیشن ہے. اس کے علاوہ آپ ٹیکس نیٹ میں کس کو لاتے ہیں، کس کو نہیں لاتے ہیں، یہ بھی ایک پالیسی ڈیسیشن ہے. تو یہ جو ٹیکس کی پالیسیز چینج کرنی ہے، مجھے ابھی اس کی طرف تو کوئی ایسا میجر جو ہے نا انڈیکیشن نہیں دکھائی دے رہی. ہاں، ایڈمنسٹریٹو جو سیکنڈ ٹیئر ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکس کی ایڈمنسٹریشن یا گورننس کیسے بہتر کرنی ہے، یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم اس کی کچھ ایڈمنسٹریٹو بہتر کر لیں، ہمارے ٹیکس کی کلیکشن کا نمبر بڑھ جائے. لیکن وہ جو صورتحال ہے اس کو پیرالل سے تو نہیں، ہاں اگر مضبوط اوور سائٹ ہو. اور تیسری چیز ہے پوری دنیا میں دیکھیں جو بیلنس ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ہراس کیے بغیر ٹیکس کا لیول بڑھانا ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے اور وہ خود ٹیکس دینا پسند کریں. اب یہ تینوں چیلنج انٹرم گورنمنٹ میں تو میرے حساب سے نہیں ہو سکتے 4-6 ماہ میں. ہاں، ایک وہ پیپر لکھ کے یا ایک سٹرکچر بنا کے آگے والوں کے لیے سمپ دے سکتے ہیں کہ آپ اس پہ چلیں، اور آگے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی حکومت آتی ہے کہ وہ اس کو آیا اڈاپٹ کرتے ہیں، اسٹرینتھن کرتے ہیں، یا اس کو پھر سے پرانے سسٹم پہ چلے جاتے ہیں. وہ تو وقت بتائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہارون شریف صاحب واٹ نیڈس ٹو بی ڈن اب شارٹ ٹرم میں وہ کون سا ایسا میئر ہے جو لیا جا سکتا ہے؟ ہم SIFC بہت ڈسکس کرتے رہے ہیں، CPAC ڈسکس کرتے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، ایکسٹرنل فائنینسنگ، انفلیشن کو. لیکن یہ ایک انٹچڈ ایریا ہے میڈیا میں بھی کہ ٹیکس کے حوالے سے ہمارے ملک میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. جب بھی بجٹ آتا ہے وہ ہمیں 2 نمبرز ہوتے ہیں کہ ٹارگیٹ اتنا تھا، جمع اتنا کیا، اگلے سال اتنا جمع کریں گے. اس کے علاوہ وی گیٹ ٹو نو نتھنگ اباؤٹ ٹیکس آن میڈیا. اب انہیں کیا کرنا چاہیے امیڈیٹلی؟ جی دیکھیں، انٹرم گورنمنٹ کو ایک تو میری ان کو ایڈوائس ہے اگر وہ لینا چاہیں
کہ ان کو ایکسپیکٹیشنز نہیں بلڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب لانگ ٹرم چیزیں ہیں. ہاں وہ ایک ٹیکنیکل نوٹ لکھ سکتے ہیں ایکسپرٹس کے مل کے کہ جناب پوری دنیا میں یہ کام ایسے ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایسے کرنا چاہتے ہیں, اور اٹس لائک این ایڈوائزری نوٹ ٹو دا نیکسٹ گورنمنٹ کہ جی آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. اگر ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے یا وہ خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکشن کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا لیں گے یا ہم کوئی ریسٹرکچر کر لیں گے 3-6 ماہ میں, تو وہ تو چیزیں ناممکن ہیں کہ نہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نہ ہو سکا ہے, اور ان کو ایسی اٹیمپٹ نہیں کرنی چاہیے. ہاں جہاں چوری ہو رہی ہے ٹیکس کی, بالکل اس کی فورینسک بھی بہتر کریں, انفورسمنٹ بھی کریں, وہ ان کے پرویو میں آتا ہے. اینڈ دے شوڈ ڈیمونسٹریٹ کہ یہ لوگ اے پولیٹیکل ہیں اور انہوں نے ٹیکس کی تھیفٹ کو, ٹیکس کے لیکیجز کو, ایف بی آر کے جو اندر سے لیکیجز ہیں ان کو بہتر کیا, وہ ان کو بالکل کرنا چاہیے. لیکن ہمارا فنڈامنٹل اس وقت جو آبجیکٹو یہ ہے کہ اگر تو ہم نے سوال ٹیکس کا نمبر نہیں ہے, میں اس کے خلاف ہوں یہ جو ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ ہنگ اپ ہیں. بالکل ٹیکس زیادہ آنا چاہیے, لیکن کس طرح کا ٹیکس آنا چاہیے؟ آیا آپ اسی کو ٹیکس کرتے رہیں گے جو پہلے سے دے رہا ہے؟ اس کا ری ڈسٹریبیوٹیو اینگل کیا ہے؟ امیر سے کتنا آ رہا ہے, غریب کو کتنا جا رہا ہے؟ یہ پالیسی کے سوالات ہیں جو بہت سارے لوگوں کو پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی کی وجہ سے ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے ہیں. پروفیشنلز بھی ہیں, ٹریڈرز بھی ہیں, ایگریکلچرسٹ بھی ہیں, اس کے بعد بے تحاشا ایگزیمپشنز ہیں. if we can look at a white paper, اس کے اوپر انٹرم لکھ پائیں, یہ ایک قوم کے لیے سروس ہوگی اگر ایک کوالٹی کا پیپر فیوچر سمت کے متعلق وہ کچھ آپشنز چھوڑ جائے. لیکن وہ ان بنیادوں پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنا کیا آئیڈیا ہے اکانومی کو لے کے, اور ہم انکلوسیولی کیا کر سکتے ہیں, ہم خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, تو وہ تو آج تک ہوا نہیں ہے. تو ہم ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کر لیں گے, کیونکہ ہم تو آئی ایم ایف ابھی بھی وی آر mentally prepared to get into another program, although چیف آف آرمی اسٹاف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں جاننا چاہیے, ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت مہنگا پڑ جاتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام. لیکن اب پاکستان میں ہر جگہ یہ اویئرنیس آ گئی, ہر ادارے میں, ہر ادارے کے سربراہ پہ, but still we are not able to get ourselves pull out of it. جی دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پل آؤٹ کرنا ہے اتنے سالوں کی خرابی کو, اگر یہ ہم آج اس کی جو میں بات کر رہا ہوں ڈائریکشن رکھیں گے تو کوئی اگلے 10 سال میں ہم پل آؤٹ کر پائیں گے. انڈیا نے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, منموہن سنگھ صاحب نے 30 برس پہلے اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی, پھر 20 سال کے بعد انڈیا نے اس کا فروٹ کھانا شروع کیا. لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ فنڈامنٹل, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, معیشت کے فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے آیا ایک پروگریسو اکانومی بننا ہے, سیلف سسٹیننگ اکانومی بننا ہے, اور اس کے لیے ہماری شارٹ ٹرم گیم پلان کیا ہے, اور ہم نے آہستہ آہستہ سیلف ریلائنس کی طرف کیسے جانا ہے, معیشت کا ڈھانچہ کیسے بدلنا ہے, اداروں کو کیسے مضبوط کرنا ہے. اب یہ جو ڈائریکشن میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ انٹرم کے لوگ اصولی طور پہ, یا جیسے ہم سوچتے ہیں, ان کے اوپر سیاسی پریشر یا کلوژن کے الزامات کم ہوتے ہیں, تو وہ ایک کھری بات ان کو کرنی چاہیے. تو میرے حساب سے اگر ہم اس کے اوپر اگلی حکومتوں کے لیے کوئی ایسا مضبوط ایک اکانومی کی ڈائریکشن کا نوٹ چھوڑ جائیں کہ جی ہم نے اس کو اسیس کیا ہے, ہمارا انڈیپینڈنٹ ویو یہ ہے کہ ہم یہاں جا سکتے ہیں. میں جب آج سے 5-6 سال پہلے میں نے ورلڈ بینک اور کچھ لوگوں سے مل کے یہ ایکسرسائز کی تھی کہ اگر پاکستان اسٹرکچرل شفٹ کرتا ہے تو 2050 میں ہماری جی ڈی پی گروتھ کہاں جا سکتی ہے. اب آپ کو میں یہ بات کھل کے کرتا ہوں, جب میں اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی, میں ان کو لے کر گیا پلاننگ کے منسٹر صاحب کے پاس اور پرائم منسٹر کے پاس بھی کہ جی ہماری پروجیکشنز میں یہ ہے کہ آپ غالباً ملیشیا کے آس پاس پہنچ سکتے ہیں, چین تو آپ سے بہت آگے نکل جائے گا, انڈیا بھی, لیکن اگر آپ یہ فنڈامنٹل ریفارمز کریں. لیکن ہمیں بہت شکریہ ہارون شریف صاحب پروگرام میں جوائن کرے تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے